بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کے لیکچر کا عنوان ہے مضمون نگاری۔ کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات، جذبات، تاثرات کا تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے۔ مضامین کی کئی اقسام ہیں۔ ہر مضمون زندگی کے کسی نہ کسی شعبے سے متعلق ہوتا ہے، اس لحاظ سے مضمون کو درج ذیل اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: ادبی مضامین، اخلاقی مضامین، معاشرتی مضامین، سوانحی مضامین، سیاسی مضامین، سائنسی اور تاریخی مضامین اور جغرافیائی مضامین۔ ہمارے آج کے مضمون کا عنوان ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ پونجا جنا کا اصل وطن تو راجکوٹ کاٹھیا وار تھا، لیکن کاروباری شغف کراچی لے آیا۔ اب ساتھ ساتھ میں میننگز بولتی جاؤں گی، آپ لوگوں نے اپنی بک پہ اسی طرح سے میننگز رائٹ کر لینے ہیں۔ پونجا جنا والد کا نام ہے، قائد اعظم کے والد کا نام ہے پونجا جنا۔ ان کا جو اصل وطن تھا اس کا نام تھا راجکوٹ۔ راجکوٹ کس شہر کا نیا نام ہے، کاٹھیا وار اس شہر کا پرانا نام ہے۔ شغف بے انتہا رغبت، کمال دلچسپی۔ چمڑے کی تجارت کرتے تھے اور متمول تاجروں میں شمار ہوتا تھا، یعنی چمڑے کا کام کرتے تھے یہ اور دولت مند تاجروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ تاجر، کاروباری طبقہ۔ 25 دسمبر 1876 کو ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام محمد علی رکھا گیا۔ یہی محمد علی بڑا ہو کر اور پڑھ لکھ کر مسلم قوم کا سہارا اور پاکستان کا بانی ہوا۔ سہارا مددگار، معاون، اور پاکستان کا بانی ہوا، بانی بنانے والا ہوا۔ قوم نے بھی اسے سر پر اٹھایا یعنی عزت بخشی، اور قائد اعظم کے لقب سے پکارا۔ لقب کہتے ہیں کسی خوبی کی وجہ سے ملنے والا نام۔ لقب کہتے ہیں کسی خوبی کی وجہ سے ملنے والا نام۔ محمد علی نے ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی، 12 سال کی عمر میں میٹرک پاس کیا اور بیرسٹر کی تعلیم کے لیے لندن روانہ ہو گئے، جہاں سے 20 سال کی عمر میں بیرسٹر بن کر وطن واپس لوٹے۔ اتفاق کی بات ہے کہ ان دنوں باپ کا کاروبار تباہ ہو گیا اور کئی مقدمات اور مشکلات میں پھنس گئے، مبتلا ہو گئے، گرفتار ہو گئے۔ محمد علی نے ولایت سے واپسی پر سب سے پہلے اپنے باپ کے مصائب کو دور کیا۔ مصائب مصیبت کی جمع مطلب تکالیف۔ پھر وکالت کے لیے بمبئی، موجودہ نام ممبئی، چلے گئے۔ یہاں 6 ماہ تک پریزیڈنسی مجسٹریٹ کی اسامی پر فائز رہے۔ پریزیڈنسی مجسٹریٹ وکلاء کے اعلیٰ افسر یا صدر، اور اسامی عہدہ اور فائز رہے، مقرر رہے۔ پھر اپنی پریکٹس شروع کر دی یعنی عملی مشق جو ہے وہ شروع کر دی، اور جلد ہی چوٹی کے وکیلوں میں اعلیٰ پائے کے وکیلوں میں شامل ہونے لگے۔ اس وقت ہندوستان میں کانگریس کی دھوم تھی، شہرت تھی۔ محمد علی بھی اس کے ممبر بن گئے، رکن بن گئے، اور صلح کا شہزادہ، امن کا سفیر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ وہ کئی سال تک ممبر رہے، مگر جب دیکھا کہ کانگریس ایک ہندو جماعت ہے جو صرف ہندوؤں کی بہتری کے لیے کوشش کر رہی ہے اور مسلمانوں کو اپنا غلام بنانے کی فکر میں ہے، تو آپ نے کانگریس کو چھوڑا اور ولایت چلے گئے یعنی بیرون ملک چلے گئے۔ یہ زمانہ مسلمانوں کے لیے نہایت کٹھن تھا، مشکل تھا، نہایت کٹھن، بے حد مشکل تھا۔ انگریز حکمران اور دشمن تھا، ساری ہندو قوم دشمن تھی۔ اگرچہ 1906 میں مسلم لیگ قائم تھی، مگر دراصل بے جان سی جماعت تھی۔ علامہ اقبال مسلمانوں کی بے بسی پر، مظلومیت پر کڑتے تھے، پریشان ہوتے تھے، رات دن اسی غم میں تڑپتے تھے۔ آخر انہوں نے دیکھا کہ محمد علی جناح کے سوا کوئی ایسا مسلمان موجود نہیں جس پر بھروسہ کیا جا سکے۔
بھروسہ کیا جا سکے، اعتماد کیا جا سکے، اور قوم کی باغ دوڑ کام کرنے کا اختیار اس کے ہاتھ میں دے دی جائے، باغ دوڑ دے دی جائے، یعنی کام کرنے کا اختیار اسے سونپ دیا جائے۔ چنانچہ آپ نے خط لکھ کر انہیں اس بات پر آمادہ کیا، تیار کیا کہ وطن واپس آئیں اور مسلم لیگ کی قیادت سنبھالیں، قیادت رہبری کریں۔ چنانچہ وہ واپس آئے اور انہوں نے مسلم لیگ کی قیادت سنبھالی، قوم کے بکھرے ہوئے شرازے کو جمع کیا یعنی مسلمان قوم کو متحد کیا، شہر شہر جا کر قوم کو جھنجھوڑ کر جگایا، جھنجھوڑ کر زور سے ہلانا، اور ایک پلیٹ فارم پر لا کھڑا کیا، ایک مرکز پر جمع کیا۔ گاندھی نے ان کے مقابلے میں کئی پینترے بدلے، کئی چالیں چلی، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، بھٹکانے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں نے اس پر توجہ نہ دی۔ ادھر علامہ اقبال نے 1930 میں مسلم لیگ کے سالانہ جلسے میں اپنی صدارتی تقریر میں فرمایا کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے اور انہیں علیحدہ وطن کی ضرورت ہے، لہٰذا ہندوستان کے وہ علاقے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے انہیں ملا کر ایک اسلامی مملکت تشکیل دی جائے، یعنی بنا دی جائے۔ اس تقریر پر ہندو بہت تلملائے، بے چین ہوئے، مگر مسلمانوں کو ایک نصب العین مل گیا، ایک مقصد مل گیا۔ محمد علی جناح نے اسے اور اچھالا۔ ولایت کے ایک مسلمان طالب علم چودھری رحمت علی نے اس مجوزہ اسلامی ریاست کا تجویز کردہ اسلامی ریاست کا نام پاکستان رکھا، جو ہر مسلمان کی زبان کا نعرہ بن گیا۔ انگریز اور گاندھی نے ہندوؤں سمیت اس کا نہایت شدت سے مقابلہ کیا اور محمد علی جناح نے نہایت خوبصورتی سے جواب دیا۔ آخر انگریز اور ہندو دونوں کو مسلمانوں کا مطالبہ ماننا پڑا۔ 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر پاکستان کا وجود ثابت ہو گیا۔ اب تک محمد علی جناح کو مسلمانوں کی طرف سے قائد اعظم کا لقب مل چکا تھا، چنانچہ جب پاکستان کی سلطنت قائم ہوئی، ملک قائم ہوا، تو آپ اس کے پہلے گورنر جنرل مقرر ہوئے۔ لیکن آپ کی عمر نے وفا نہ کی، دن رات کی محنت سے آپ کی صحت خراب ہو گئی، اور آخر 11 ستمبر 1948 کو یہ پاکستان کا بانی بنانے والا نڈر، بے باک، بے خوف، بہادر جرنیل سپہ سالار قوم کو روتا چھوڑ کر راہی ملک بقا ہوا، یعنی ہمیشہ رہنے والی دنیا کی طرف سفر کر گیا، یعنی آپ وفات پا گئے۔ قائد اعظم زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔